ایک اور جو اہم ایشو ہے اور وہ سوال ہے، اور لوگ شرم کی وجہ سے بعض اوقات پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی چیز ہمارے نوٹس میں ہے کہ پیرنٹس بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جب ان کے بچے اور بچیاں میچورٹی کی ایج کو پہنچتے ہیں تو وہ بھی پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں اور والدین بتاتے ہوئے شرماتے ہیں. پھر وہ ریفر کرتے ہیں ہمارے پاس کہ آپ ہمارے بچوں کو یہ تھوڑا سا سمجھا دیں. تو یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے، یہ شریعت ہے. اور شریعت کے اندر سب سے بہترین جو مدرسہ ہوتا ہے یا سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی فرینڈلی جو ہے نا وہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کہ اگر کوئی مسئلہ بتانا پڑے یا سمجھانا پڑے تو وہ بتایا اور سمجھایا جا سکے. اور بچے بھی ماں سے یا باپ سے سیکھیں تو ان کو اتنی شرمندگی نہیں ہوتی جتنی کسی اور سے باہر جا کے اس کو ہوتی ہے. تو وہ ایشو ہے بالوں کی صفائی کا، زیر ناف بالوں کی صفائی کا، یا انڈر آرم پٹ جو بغل کے بال ہیں ان کی صفائی کا. تو اس کے لیے جو حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا یہ سنت ہے فطرت کی. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، یہ فطرت کی سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سنت ہے، اور یہ اللہ نے ہر بندے کی نیچر میں رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف رکھے. تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حد مقرر فرمائی ہے زیر ناف بالوں کے لیے بھی اور انڈر آرم پٹ کے بالوں کے لیے بھی، جو حد مقرر فرمائی ہے وہ میکسیمم 40 ڈیز ہے، میکسیمم 40 دن ہے. اگر آپ ویکلی کرنا چاہیں صفائی تو ویکلی کریں، اگر آپ 2 ویک سے بعد کرنا چاہیں 2 ویک کے بعد کریں. تو لیکن میکسیمم جو ٹائم لیمٹ ہے وہ 40 ڈیز ہے. اور اگر کوئی 40 ڈیز کے اوپر چلا جاتا ہے اور اپنی صفائی نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی جرمانہ تو طے نہیں ہوا کہ اس کو کوئی فائن ہو جائے، لیکن یہ فطرت کی سنت کی خلاف ورزی ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کی سنت کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ گناہ ہوگا اس کے لیے، اور ہر آنے والا دن اس کے گناہ میں اضافہ کرتا ہے. تو یہ صفائی کرنا یہ لازمی ہے، اور میکسیمم ٹائم 40 ڈیز ہے. اب اگلا ایشو یہ ہے کہ کتنے ایریے کی صفائی کرنی چاہیے. تو اس میں بھی لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ کتنے ایریے کی صفائی کرنی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ صفائی کا پرپز، بالوں کو اتارنے کا پرپز اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے اور گندگی سے اپنے جسم کو بچانا ہے. تو جتنے بالوں کا ایریا گندگی کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ ان کی صفائی کرے. اور جو ضروری ایریا ہے وہ سب سے پہلے جو حدیث کے اندر لفظ آتا ہے وہ آنا ہے، حلق العانہ. تو آنا کیا ہوتا ہے، وہ اس کا ایریا کتنا ہے. تو اگر آپ دیکھیں آپ کے پیٹ کے نیچے، بیلی بٹن اور ناف کے نیچے، پیٹ کے نیچے ایک لمبی کریز ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نیچرل نشان لگا ہوا ہے، ایک کریز ہے. تو اس کریز سے شروع کریں. اگر کوئی اوپر سے شروع کرتا ہے ناف سے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو منیمم ایریا ہے وہ اس کریز سے شروع کریں. اور پھر دونوں تھائز کے اندر، یعنی دونوں جو رانے ہیں اس کے اندر انسان کی شرمگاہ کے ساتھ ساتھ جو کریز ہے وہ نیچے جاتی ہے. تو یہ ساری کریز کے اندر جو ایریا ہے اس کی صفائی کرنا ضروری ہے. ایون جو بیک پیسیج ہے اس کی صفائی کرنا بھی ضروری ہے، یعنی جو پخانہ والی جگہ ہے، پیشاب والی جگہ ہے، اس کے ارد گرد بھی صفائی کرنا بالوں کی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر وہاں آپ صفائی نہ کریں اور بال لمبے ہوں تو اس کے اندر پیشاب کے ذرات پھنس جاتے ہیں اور وہ ذرات بالوں کے اندر اڑ جاتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں، رہتے ہیں، اور انسان کی صفائی صحیح نہیں ہوتی اور بے شمار بیماریاں اس کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں. تو جو بیک پیسج ہے اس کی صفائی کرنا بھی ضروری ہے. پھر ایک ایشو یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ ریزر کو استعمال کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا کوئی استرا استعمال کرنا، اس طرح کی کوئی چیز، بلیڈ استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے، جسم زخمی ہو جاتا ہے. اور آج کل بعض اوقات بچوں کو بھی اس کی پریکٹس نہیں ہوتی. تو ان کو نقصان سے بچانے کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کوئی بھی اور میتھڈ یوز کر لیں، کوئی بھی اور کریم یوز کر لیں، کوئی پاؤڈر یوز کر لیں، اس کی بھی اجازت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ریزر ہو یا استرا ہو. آپ کریم بھی استعمال کریں، سب سے ایزی وے ہے. کوئی پاؤڈر ہو تو اس کو استعمال کریں، سب سے ایزی وے ہے. اور اس طریقے سے آپ بالوں کی صفائی کریں، اور میکسیمم ٹائم لیمٹ وہ 40 ڈیز ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.